اس کے بعد دوسرا ذکر آ جائے قوم شعیب کا۔ شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ یہ جو مدین ایک جگہ تھی، اردن کے قریب ایک علاقہ ہے، جو مصر کی طرف سے اردن جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو مدین کہتے ہیں، اور اس جگہ کا نام ایکا بھی ہے۔ یہ دو حصوں پر، چھوٹا سا علاقہ تھا، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ جو شہری حصہ تھا اسے مدین کہتے تھے، اور جو اس کے پہاڑی ایریا تھا اس کو ایکا کہتے تھے۔ تو کبھی قرآن میں اس کا ایکا کے نام سے ذکر آتا ہے، کبھی اصحاب مدین کے نام سے آتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کبھی آتا ہے، اور کبھی كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ کہ اصحاب ایکا والوں نے بات نہیں مانی۔ ان کا یہ دونوں نام ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی؟ یہ تاجر لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن تجارت میں خیانت کرتے تھے۔ یہ کمی، ایک تو سودی کاروبار کرتے تھے، اور دوسرا خیانت کہ پیسے پورے لیے چیز پوری نہیں دی، پیسے پوری لیے چیز 2 نمبر دی۔ اس زمانے میں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر تو ہوتا نہیں تھی، یہ کوالٹیز تو نہیں ہوتی تھی چونکہ ساری چیزیں بنتی تھی۔ تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ چیزیں کم زیادہ کرتے تھے۔ آج اس کے اندر وزن تو پورا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا کر دیا، اس کی کوالٹیز بنا دی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر۔ اب اس طرح خیانت وہی ہوتی ہے۔ تو خیر، حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ بھیجا کہ جا کر ان کو سمجھاؤ، پہلے تو توحید کی دعوت دو، اور ساتھ میں یہ کہو کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ظلم تمہارا برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے، ان کو سمجھاتے رہے۔ آخر جب یہ شعیب علیہ السلام بھی تب مانگا، یہ بات مانتے نہیں تھے، تو شعیب علیہ السلام کو جواب کیا دیتے تھے؟ بھئی ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، مال ہمارا ہے، ہم کسی کو سود پر دیں، کمی بیشی کے ساتھ ہیں، آپ کون ہوتے منع کرنے ہو؟ جائیں کسی جگہ بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھیں، بس آپ کی نمازیں اپنا ذکر نماز کرتے رہیں، ہمیں ان چیزوں میں نہ سمجھائیں، ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھاتے رہے، لیکن یہ جب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک عرصہ تو یہ لوگ چلتے رہے اس طرح۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر جب عذاب کا، ان کے خاتمے کا وقت قریب آیا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ان پر بارشیں بند ہو گئیں۔ بارشیں برسنا جب بند ہوئی تو آہستہ آہستہ زمینیں خشک ہونا شروع ہو گئیں، پانی کم ہو گیا، تو قحط کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اب یہ لوگ بارش کے لیے بڑے ترسنے لگے۔ تو کچھ سالوں کے بعد، کافی عرصہ گزر گیا، آسمان پر آہستہ آہستہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو بادل آ گئے، بارشیں برسیں گی۔ ظاہر اتنا عرصے کے بعد جب بارش ہوتی ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو سارے جمع ہو گئے۔ بس شہر سے نکل کر اس ایکا، اس جو جنگل، وہ جو پہاڑی حصہ تھا وہاں چلے گئے، کیونکہ پہاڑوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سب وہاں جمع ہو گئے۔ اپنے مال مویشی بھی لیے ادھر نکل گئے کہ وہ بارشیں ہوں گی، ہم وہاں جائیں گے، ہریالی ہوگی، اور جانور جو ہیں وہ گھاس چریں گے، ہم وہاں کچھ عرصہ رہیں گے پھر آئیں گے۔ یہ وہاں جمع ہوتے گئے، وہ بادل آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، بادل بالکل سیاہ ہو گئے، بالکل سیاہ۔ اور اللہ کی قدرت کہ ان سیاہ بادلوں میں سے آگ برسنا شروع ہوئی۔ آگ برسی ہوئی، یہ قوم پوری کی پوری تباہ ہو کر چل کر ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے دنیا کے اندر 2 قوموں کو کسی خاص وجہ سے ہلاک کیا ہے، خاص وجہ سے۔ ایک قوم لوط کو، جس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے ہم جنس پرستی کی، اس کی وجہ سے تباہ کیا، اور ایسے تباہ کیا کہ ایک آدمی نہیں چھوڑا اس میں سے، سب کو تباہ کیا، اور اس طرح سے کیا کہ زمین کے اندر لے کر ان کو ڈالا، اور پھر اوپر سے پتھر برسائے، اس پر آسمان سے برسائے پتھر۔ اور دوسرا قوم شعیب پر آسمان سے آگ برسی تھی، اور یہ جل کر ختم ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ تجارت میں خیانت کرتے تھے۔